موجود ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے اور ہر ایک کو چاہیے کہ وہ غور کرے کہ وہ کس کا دوست ہے۔ مجھے اور آپ کو، محفلیں سجانے والوں کو، بڑے بڑے نعرے لگانے والوں کو، جھنڈیاں ہلانے والوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہم صرف جذباتی باتوں تک محدود ہیں یا کیا ہم مصطفیٰ کے فرامین پہ بھی عمل کرتے ہیں، فرامین پہ بھی عمل کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا غور کرو کہ تم کس کے دوست ہو، لیکن یاد رکھنا، پیمانہ یہ رکھنا، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ دوست کا دوست دشمن ہوتا ہے اور دوست کا دوست ہوتا ہے، اور دوست کا دشمن جو ہے وہ دشمن ہوتا ہے۔ جو تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہے وہ اللہ کا دوست ہے، اور جو تمہیں گناہ کی طرف بلا رہا ہے، جو تمہیں بیلوں کی طرف بلا رہا ہے، جو تمہیں جو ہے وہ گانے بازوں کی طرف، فلموں کی طرف بلا رہا ہے، جو تمہیں مسجد سے دور لے کے جا رہا ہے، جو تمہارے سامنے فوش کلامی کر رہا ہے، بد نگاہی کر رہا ہے، وہ شیطان کا دوست ہے۔ دوست کا دوست دوست ہوتا ہے اور دوست کا دشمن دشمن ہوتا ہے۔ گناہ کی طرف بلانے والا اللہ کا دشمن ہے اور شیطان کا دوست ہے، اور نیکی کی طرف بلانے والا اللہ کا دوست ہے۔ تمہیں یہ ترازو رکھنا ہے کہ دوستی صرف اس سے رکھنی ہے جو اللہ کا دوست ہے، جو نیکی کی طرف بلاتا ہے۔ اگر تمہیں کوئی گناہ کی طرف بلاتا ہے تو آج اس سے دوستی توڑنے کا ارادہ کرو اور اللہ کے کامل ولیوں سے دوستی کر لو، اللہ کے کامل ولیوں سے دوستی کر لو۔ آؤ غوث اعظم سے دوستی کر لو، ان کے فرامین پر عمل کرو، ان کے بتائے ہوئے نصاب پر جو ہے اپنی زندگی گزارو، غوث اعظم کی دوستی ہوگی۔ آؤ خواجہ عبد الکریم سے دوستی کر لو، آؤ داتا گنج بخش علی حجویری سے دوستی کر لو، آؤ خواجہ حبیب الرحمان سے دوستی کر لو۔ ان کی دوستی تمہیں اللہ سے ملا دے گی، ان کی دوستی تمہیں اللہ کا دوست بنا دے گی۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مومن کی، اللہ کے کامل ولی کی صحبت اختیار کرو۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کیونکہ مومن اپنے مومن بھائی کے لیے آئینہ ہوتا ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ مومن مومن کے لیے رہنما ہے، مومن مومن کے لیے مشعل راہ ہے؟ حضور نے یہ کیوں فرمایا کہ مومن مومن کے لیے آئینہ ہے؟ وہ فرماتے ہیں اس کی دو وجہ ہے، کیونکہ آئینہ اصلاح کرتا ہے۔ آئینے کی ایک خوبی یہ ہے کہ آئینہ اصلاح کرتا ہے۔ اگر کوئی آئینے کے سامنے کھڑا ہو سنورنے کی نیت سے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ سنور نہ پائے۔ اور دوسری بات، اور مرد مومن بھی اپنے مومن بھائی کی اصلاح کرتا ہے۔ دوسری بات، دوسری وجہ کہ آئینہ خامی بتاتا ہے، اس لیے حضور نے مومن کو مومن کے لیے آئینہ کہا کہ آئینہ خامی بتاتا ہے۔ لیکن آئینے کی ایک اور خصلت ہے جو مومن کی خصلت ہے۔ آج خامیاں بیان کرنے والے تو بہت لوگ ہیں، اس محفل میں کوئی آئے گا گھنٹوں بیٹھ کے جائے گا، گھنٹوں اچھی بات ہوگی، میں نے 1 گھنٹہ خطاب کیا، اچھی باتیں کی، اگر میں نے ایک بری بات کر دی تو وہ اس بری بات کا جا کے ڈنڈورا پیٹے گا۔ وہ مومن کا کام نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا مومن مومن کے لیے آئینہ ہے، اس لیے کہ آئینہ خامی تو بتاتا ہے، لیکن آئینے کی یہ عادت نہیں ہے کہ خامی کسی کی ہو اور بتائے کسی اور کو۔ آئینہ جس کی خامی ہو اسی کو بتاتا ہے اور بہت خاموشی سے بتاتا ہے۔ اسی طرح مومن خامی بتاتا ہے لیکن جس کی خامی ہو اسی کو بتاتا ہے اور بہت خاموشی سے بتاتا ہے، بہت خاموشی سے بتاتا ہے۔ اس لیے مومن اپنے مومن بھائی کے لیے آئینہ ہے، مومن اپنے مومن بھائی کے لیے آئینہ ہے۔ حضرت زین العابدین فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی صحبت میں وقت گزارو، کیونکہ قیامت کے دن ایک غیب سے آواز آئے گی کہ اللہ کے پڑوسی اٹھے اور جنت میں چلے جائیں۔ ایک جماعت اٹھے گی اور جنت کی طرف جائے گی۔ لوگ ان سے پوچھیں گے کہ نمازیں ہم بھی ویسے پڑھتے تھے جیسے تم پڑھتے تھے، روزے ہم بھی ویسے رکھتے تھے جیسے تم رکھتے تھے، عمل ہم بھی وہی کرتے تھے اور ویسے ہی کرتے تھے جیسے تم کرتے تھے، لیکن تم نے ایسا کیا کیا کہ تمہیں آج اللہ کا پڑوسی کہہ کے بغیر حساب کے جنت عطا کی جا رہی ہے؟ حضرت زین العابدین فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جواب دیں گے کہ ہم دنیا میں اللہ والوں کے ساتھ وابستہ تھے اور اللہ والوں کی صحبت میں، اللہ والوں کے قدموں میں اپنا وقت گزارا کرتے تھے، اللہ والوں کے قدموں میں اپنا وقت گزارا کرتے تھے۔